نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء مما فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر حمد و ثناء اس پاک ذات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رازق کائنات بھی ہے، معبود کائنات بھی ہے، مسجود کائنات بھی ہے، مرجع کائنات بھی ہے۔ تمام تر کبریائی، تمام تر بڑائی اس پاک ذات کے لیے ہے جس کے حکم کے تابع کائنات کی ہر چیز ہے، ذرہ ذرہ اسی کے حکم کے تابع ہے۔ کائنات کا کوئی پتا، کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو نیکی کی توفیق دینے والا بھی وہی ہے، ہم سب کو بدی برائی سے بچانے والا بھی وہی ہے۔ اس کی حمد و ثناء کما حق ہو کرنا کسی انسان کے کسی چیز کے بس کا روگ نہیں۔ اس کی حمد و ثناء اسی طرح ہے جس طرح خود اس نے حمد و ثناء ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کا نذرانہ بر ذات کبریا اللہ جل شانہ کی پر بھیجنے کے بعد اس پاک ذات پر درودوں کے گجرے سدا نچھاور ہوں جو باعث تحلیق کائنات ہیں، جو باعث تکوین کائنات ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، امت کے غمخوار ہیں، جن کا بچپنا گزرا تو امت کے غم میں، جوانی بیتی تو امت کے غم میں، بڑھاپا گزرا تو امت کے غم میں۔ امتی کے لیے لازم ہے کہ اس پاک ذات پر درودوں کے گجرے نچھاور کرتے رہے جو امت کے غم میں اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کا مصلح مبارک بھیگ جایا کرتا تھا، جو امت کے غم میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رات بھر اتنے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک، پنڈلیاں مبارک متبرم ہو جایا کرتی تھی۔ امتی کے لیے لازم ہے کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درودوں کے گجرے ہمان وقت نچھاور کرتا رہے۔ اب میں آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کے فضل سے تلاوت کی ہے۔ کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی اس نے ہمیں کہ اس نے اپنی قدرت کا مظاہر بھی ہمیں اس میں دکھائے، اپنے پیارے بسم کے اصحاف حمیدہ کی تذکرے بھی اس میں کیے، دنیا کی کامیابی کے راز بھی اس میں بتائے، آخرت میں فتح اور کامیابی اور سدا جنت میں چلنے کے کھانے پینے کے طور طریقے بھی ہمیں بتائے۔ تمام تر نعمتیں ہمیں جس کتاب میں اس نے بیان کی ہوئی ہیں وہ ہمیں کتاب عطا فرمائی۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انا بے شک فی خلق السماوات تخلیق کرنے میں، بنانے میں، پیدا کرنے میں، السماوات آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل اور بدلنے میں، تبدیلی پیدا کرنے میں، اللیل راتوں میں، والنہاری اور دنوں میں، دن اور رات کے بدلنے میں، رات اور دن اور رات کے تبدیل ہونے میں، والفلک پہلی بات ہے کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کی تبدیلی میں، والفلک التی اور جہازوں کے چلنے میں، التی جو تجری چلتے ہیں، فی البحر سمندر میں، بما جس سے ینفع نفع پاتے ہیں، الناس لوگ،
जिससे लोग नफा पाते हैं। वमा अंजल अल्लाह, और नाजल और उतारा उसने अल्लाह ताला ने मिनस समाए, और पानी के उतारने में जिसको अल्लाह ताला ने नाजल किया, मिनस समाई आसमानों से, में माइन पानी, या पस जिंदगी दी, बिही इससे अल अर्दा जमीन को, बादा इसके बाद, मौतिहा इसके मुर्दा होने के बाद। जमीन मुर्दा थी, अल्लाह ने पानी को नाजिल किया, उसके पानी के नाजिल करने से मुर्दा जमीन को उसने जिंदगी दी। वबस्सा और फैलाए, फीहा उसमें, मिन कुल्ल दाबतिन हर किस्म के जानवर, फिर जमीन पर हर किस्म के जानवर फैला दिए। व तशरीफिन और गर्दश करने में, घूमने में, चक्कर लगाने में, दाएं बाएं और बशरकन गरबन चलने में, तशरीफी और गर्दश करने में, रियाही हवाओं के गर्दश करने में, व सहाबी और बादलों के, मसखरी या मसखर मैंने हुक्म के ताबे कर दिया, बैन समाई आसमानों के दरमियान, वल अर्दी और जमीन के दरमियान, और आसमानों और जमीन के दरमियान बादलों को खड़ा कर दिया, और जो हुक्म के इंतजार में है कि मालिक हुक्म दे, जिस तरह हुक्म दे उस तरफ चले, दाएं को कहें, बाएं को कहें, ऊपर कहें, नीचे कहें, आगे कहें, पीछे कहें, मसखर कर दिया हुक्म के इंतजार के लिए, बैन समाए जो आसमानों के वल अर्द जमीन के दरमियान है। लआयातिन ये निशानियां हैं, ले कौमिन उस कौम के लिए, याक़िलून जो अक्ल रखने वाले हैं। जो अक्ल रखने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि ये चीजें जो हैं ये बगैर किसी मालिक के, बगैर किसी खालिक के, बगैर किसी रब के, बगैर किसी परवरदिगार के अमल में वजूद में नहीं आ सकती हैं। लिहाजा वो लोग जो इनको समझते हैं कि इनको चलाने वाली कोई जात है और जो चला रही है, वो लोग जब समझेंगे तो यही जानेंगे अल्लाह वाहिदुन, अल्लाह एक है जो हल्क समावात बलर्दी, जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है, इन चीजों का चलाने वाला है। जो इन चीजों को समझ जाएंगे कि वाकई वो चलाने वाला है, वही लोग अक्लमंद हैं। अगर वो नहीं है समझने वाले तो फिर ये ठीक है, वो इतना तो जरूर होंगे कि बहुत बड़े इंजीनियर होंगे, लेकिन एक मक्खी के आगे या एक यानी के बुत के आगे या एक पूजा करने वाली चीज के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। उसके आगे जो किसी के लिए कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब वो लोग अक्ल करने वाले नहीं हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्हें पता नहीं है जिसकी पूजा कर रहे हैं वो ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, और उनके मतलब की कोई चीज उनके लिए प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो जो समझते हैं, जानते हैं, वो लोग वही अक्ल वाले लोग हैं जो इन चीजों को जानते हैं। वामिन नासी और लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं यत्ताहिजु जिन्होंने पकड़ लिया है, बना लिया है, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सवा। लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के सवा बना लिया है, अंदादन कोई शरीक बना लिया है अल्लाह के ताला के सवा किसी और को शरीक बना लिया है। युहिब्बूनहुम और वो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, का हुब्बिल्लाही इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह के अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए थी। अपने झूठे खुदाओं से इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह के अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए थी। वल्लज़ीना और जो लोग आमनु ईमान लाए। अब अल्लाह ताला ने ये बताया कि वो लोग अपने झूठे मबूदों से मोहब्बत करते हैं इस तरह जैसे करनी चाहिए थी, लेकिन साथ ही उन लोगों की मोहब्बत के बारे में बता दिया। वल्लज़ीना और जो लोग आमनु ईमान लाए हैं वो मोहब्बत में पीछे नहीं है, अशद्दो बहुत ज्यादा, हुब रखने वाले हैं, लिल्लाही अल्लाह ताला की। वलो यरल्लज़ीना ज़लमू और जिन लोगों ने जुल्म किया है, जो जालिम लोग हैं, अगर देख लें इज़रौनल अज़ाबा देखना अजाब को देख लें कि अल्लाह ताला का अजाब कैसे होगा। अन्नल कुबता
بے شک تمام تر طاقتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، جمیعاً سب کی سب، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یوں تو ہر آیت محبت اور نشہ دینے والا ہے ان لوگوں کو جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا پر توحید پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، پنجتن پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، ان کے لیے تو ہر وقت نشہ ہی نشہ ہے۔ مجھے کبھی ابھی ایک واقعہ یاد آیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، رستے میں ایک مائی صاحبہ ملی، عورت ملی جس کی اولاد نہ تھی۔ عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں پروردگار عالم سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے نبی ہے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو تو ان سے پوچھنا کہ کیا میرے مقدر میں بھی کوئی اولاد ہے؟ تو وعدہ کریں، وہ پوچھیں گے کہ نہیں؟ آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا تو میں پوچھوں گا تیرے بارے میں بھی، کہ ایک عورت کہتی تھی کہ کیا میری بھی کوئی میرے مقدر میں اولاد لکھی ہوئی ہے۔ یہ جا کر ہم کلام ہوئے، اور ہم کلام ہونے پر یہ عرض کیا کہ فلاں عورت نے پوچھا تھا اس کے نصیبے میں کوئی اولاد ہے؟ اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا کہ کلیم اللہ سے کہنا کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ واپس آئے، جو طالبہ تھی اس کو بڑی چاہت تھی اولاد کی، وہی جانتا ہے جس کو اولاد کی چاہت ہوتی ہے، اور جب واپس آئے تو ان کی انتظار میں وہ بڑھیا کھڑی تھی۔ ملاقات ہونے پر عرض کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں کچھ پوچھا تھا اولاد کے بارے میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے پوچھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا جواب دیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ رونے تنے لگی، وقت گزرتا گیا، کئی سال گزر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے گزرے کو بستی میں وہ بچے کو کھیل رہے تھے، پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ فلاں بڑھیا کے بچے ہیں۔ وہ وہی بڑھیا تھی جس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جاؤ پوچھنا میرے بارے میں اولاد ہے۔ بڑے حیران ہوئے، جب وہ حیران ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار عالم، تیرے تو کلمات میں تبدیلی نہیں آیا کرتی، جو آپ فرما دیتے ہیں وہی ہوا کرتا ہے۔ میں نے کچھ سال پہلے پوچھا تھا کہ کیا اس عورت کے نصیبے میں اولاد ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں تو اس کی تو اولاد وہاں کھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ ہاں میرے کلیم، میرے کلام میں، میری بات میں تبدیلی نہیں آتی ہے، بات حق ہوتی ہے، لیکن تم ذرا غور کرنا، تمہیں ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ بھئی مجھے انسانی گوشت چاہیے، اور تو نے انسانی گوشت لینے کے لیے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا، تمہیں کسی نے گوشت نہ دیا۔ ہر کسی کے ساتھ، ہر کسی کے پاس تم نے جا کے کہا تھا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے انسانی گوشت چاہیے، لیکن کسی نے گوشت نہ دیا۔ یاد کرو کہ فلاں جنگل میں ایک کٹیا لگائے ہوئے، جھونپڑا لگائے ہوئے بیٹھا ہوتا، تو اس کے پاس بھی گیا تھا، اور اس سے جب تم نے بات کی تو اس نے کہا چھری لاؤ، پلیٹ لاؤ۔ میں نے اس کو تو نے چھری اور پلیٹ دی، اس نے ایک ٹانگ پر سے گوشت اتارا اور دے دیا، اور تو لے کر آنے لگا، پھر اس نے آواز دی ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے اس کو بازو کا گوشت پسند ہو، پھر اس نے بازو کا گوشت اتار دیا، پھر تو چلا، پھر آواز دی ہو سکتا ہے کہ اس کو دوسری ٹانگ کا گوشت پسند ہو، اس نے کئی حصوں کے گوشت اتار دیے۔ موسیٰ تیرے پاس بھی تو انسانی گوشت تھا، تو نے نہیں دیا، اس نے دے دیا، اور جب اس نے میری محبت میں یہ اپنا گوشت اتار کر دے دیا، اس نے ہاتھ اٹھائے تھے اور عرض کیا تھا بڑھیا کو اولاد دے دے، اس نے کہا تھا بڑھیا کو اولاد دے دے، تو میں اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس کو گوشت جو اس نے دینے والا تھا، اس نے اولاد مانگی تھی، اس کے مانگنے پر اس بڑھیا کو اولاد دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔
اسی طرح ایک واقعہ بیان کر کے آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بستی کے قریب سے گزرے، ایک زمیندار آدمی تھا، کسان کاشتکار تھا، اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ تو عرض کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ اچھا جائیں گے تو پھر میری بھی ایک عرضی پیش کر دینا۔ کیا عرضی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ دے دے، محبت کا ذرہ دے دے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیری عرضی پیش کر دوں گا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو عرض کیا کہ پروردگار عالم میں آ رہا تھا تو رستے میں تیری مخلوق میں ایک تیرا محبت کرنے والا بندہ تھا، اس نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے میری محبت کا ایک ذرہ لے آنا۔ اللہ کریم اپنے کرم سے اس کو عطا فرما دے۔ دعا مانگ لی، نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبت کا ذرہ مانگا تھا، دعا مانگ کے آگے وقت گزرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں ذرا اس بندے کو تو دیکھوں جس کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذرہ مانگا تھا، وہ کدھر ہے؟ بستی والوں سے پوچھا، اس قسم کا بندہ، اس قسم کا حلیہ رکھنے والا، ڈیل ڈول رکھنے والا آدمی وہ پہلے ہوا کرتا تھا، اب نظر نہیں آیا، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑا عرصہ ہو گیا، وہ تو کہیں غائب ہو گیا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، عرض کیا پروردگار عالم وہ بندہ جس کے لیے میں نے محبت کا ذرہ مانگا تھا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا کہ ہاں موسیٰ فلاں پہاڑوں میں چلا جاؤ، وہاں تمہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں میں چلے گئے، وہاں ایک آدمی تنہا کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب نہ داری، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری دفعہ پھر کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غائب سے آواز آئی کہ موسیٰ جو کوئی ہماری محبت کا ذرہ چکھ لیتا ہے دنیا والوں سے بات نہیں کیا کرتا۔ تو آج کے سبق میں جو ہم بات بیان کر رہے تھے، والذین آمنوا، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے، اشد سخت ہیں وہ، احب للہ، اللہ تعالیٰ سے محبا للہ، اللہ سے محبت کرنے میں وہ بہت شدید ہیں، اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔